اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97، جس سے ماقبل بھی کتنے ہی پہلے رکوع گزر چکے ہیں، کتنی ہی آیات گزر چکی ہیں جن میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، اور چونکہ بنی اسرائیل کے بہت سے مفاسد ایسے ہیں کہ جو اس وقت ہماری امت کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، ہمارے موجودہ دور کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ سابقہ ادوار میں بھی وہ پائے جاتے تھے، تو گویا کہ اصلاح کے لیے ان کے احوال کو ذکر کیا گیا کہ بار بار انہی کا تذکرہ آ رہا ہے، بار بار انہی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی بنی اسرائیل یہودیوں کے پروپیگنڈا کا جواب دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے پروپیگنڈا کا جواب دے رہے ہیں، تو جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا جواب دینا بھی گویا کہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح کبھی کوئی لوگ باتیں کر رہی ہیں ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، بلکہ مناسب طریقے سے اس پروپیگنڈے کو دور بھی کیا جا سکتا ہے مثبت انداز کے ساتھ۔ اب چونکہ ان کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ یہ قرآن لے کر آتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اس قرآن کو لانے والے چونکہ جبرائیل ہیں، اور جبرائیل کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں والعیاذ باللہ، چونکہ ہمارے آباء و اجداد جو ہمارے کئی قوم قبیلوں پر عذاب لے کر آنے والے وہ جبرائیل ہیں، تو جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، تو لہذا وہ قرآن کو لے کر آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اب ہر جبرائیل کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ وہ تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، عذاب لے کر آتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں، 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں کے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان گنت، لا تعداد، یعنی اس قدر زیادہ فرشتے ہیں، اور ان سب کے سردار یہ 4 فرشتے ہیں، اور ان چاروں کی مختلف علیحدہ علیحدہ ذمہ داری ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے لگائیں۔ حضرت اسرافیل ہیں تو ان کی ذمہ داری ابھی شروع نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ذمہ سور پھونکنا ہے، کہ ان کے منہ کے اندر ایک بانسری نما چیز ہے، اور وہ جب وقت آئے گا اس کو پھونکیں گے تو قیامت آ جائے گی، زلزلہ طاری ہو جائے گا، سب کے سب جو ہے نا وہ مر جائیں گے، اور دوبارہ پھر جب سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ترتیب مقرر کر رکھی، اس کے مطابق وہ کریں گے، ان کی یہ ذمہ داری ہے، اور وہ گویا کہ ہر وقت تیار ہیں، جب سے وہ پیدا کیا گیا ان کے ذمہ یہ کام سونپا گیا، اور وہ ہر وقت تیار ہیں، گویا کہ بندوں کو بتا بھی دیا گیا کہ قیامت تمہارے سر پر کھڑی ہے، کہ جس نے سور پھونکنا ہے وہ بالکل تیار کھڑا ہے۔
اور اسی طرح ایک فرشتے حضرت اسرائیل ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہا جاتا ہے کہ مخلوق کی جان قبض کرنا. ان کے ماتحت بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، بڑے سردار وہی ہیں. اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے روزی روٹی اس طرح کے احوال ان کے ذمے ہیں. اور ایک ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے سب سے اہم کام انبیاء کے پاس وحی لے کر جانا. اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. باقی جو 3 ہیں ان کے بھی یہ سردار ہیں. یہ بڑے معزز فرشتے ہیں اور یہ انبیاء کے پاس بار بار آیا کرتے تھے اور وحی لے کر آتے تھے. انبیاء کے اندر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ جو عمر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال سے زیادہ، 1100 سال کہا جاتا ہے. اور ان کے پاس حضرت جبرائیل تقریباً 100 مرتبہ آئے وحی لے کر. اور اسی طرح دیگر انبیاء کے پاس بھی آتے جاتے رہے، یعنی کہ تقریباً 1100 سال ان کی عمر ہے. سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام انبیاء میں، اور ان کے پاس تقریباً 100 مرتبہ آنا جانا ثابت ہے. اور اسی طرح انبیاء کرام کے اندر سب سے کم عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر ہے. اور 63 میں سے بھی 40 سال نکال دیے جائے، اس میں تو نبوت نہیں تھی، 23 سال نبوت کی ہیں. اور 23 سالوں کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آئے. یعنی حضور کے پاس اس قدر آنا جانا تھا جبرائیل علیہ السلام. تو یہ بڑے معزز فرشتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمنا ظاہر کی کہ یا باری تعالیٰ میں حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو گویا کہ 24,000 مرتبہ آئے، ان میں سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دیکھنا ثابت ہے. جب پہلی مرتبہ دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ششدر رہ گئے. بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح بندے کا سر چکرا جاتا ہے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. ایسی کیفیت آپ علیہ السلام پر طاری ہو گئی کہ جب دیکھا کہ وہ اس طرح سے ہیں، کھڑے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک ان کا قد ہے. اور انہوں نے ایک پر کھولا اور وہ ایک پر زمین و آسمان کے درمیان حائل ہو گیا. اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسے 600 پر ہیں میرے. تو گویا کہ اپنی اصلی شکل میں 1، 2 یا 3 مرتبہ دیکھا. تو ہر جبرائیل علیہ السلام چونکہ وحی بھی لے کر آتے تھے اور فرشتوں کے سردار بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے نا وہ میرا بھی دشمن ہے. گویا کہ میں ان کا دشمن ہوں جو جبرائیل کا دشمن ہے. تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے. حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجئے. یہ جو ہوتا ہے نا کہہ دیجئے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی طرف، حضور کی حیات کی طرف. کہ دیکھیے کہ جیسے اب یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں انہی سے ہی کہا جائے گا نا کہ آپ یہ کہہ دیں. جو یہاں نہیں ہیں ان سے تھوڑی کہا جائے گا. جو بندہ یہاں سے چھوڑ کر چلا گیا تو ان کو تھوڑی کہا جائے گا. ان کو خطاب کس کو ہوتا ہے؟ جو بندہ موجود ہے. میں کہوں گا یار کہہ دو، اس طرح سے آگے بات پہنچا دو. تو ایسے سیغے کے ساتھ خطاب فرمایا قل، کہ قیامت تک کے لیے حضور کی حیات پر یہ دلیل ہے کہ آپ کہہ دیجیے. حالانکہ 1400 سال گزر چکے، آج تک قرآن یہ شاہد ہے اس بات پر کہ آپ کہہ دیجیے. حضور کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجیے. آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو دشمن ہے جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، وہ تو نازل کرتے ہیں آپ کے سینہ اطہر پر بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ، اس حال میں کہ جو کتاب اللہ نازل کرتے ہیں آپ کے سینہ اطہر پر وہ ہے بھی کیسی؟ تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، جو پہلی کتابیں جو ان کے پاس کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، سب کی تصدیق کرنے والی ہے. وہدن،
اور وہ کیسی کتاب ہے؟ اس میں ہدایت پر مبنی باتیں ہیں، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، بشارتیں ہیں مومنین کے لیے، ایسی وہ پیاری کتاب ہے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص دشمنی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ ورسلہ، اب اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر پہلے کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے ساتھ دشمنی، گویا کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو حضور کے صحابہ کے دشمن ہیں وہ حضور کے بھی دشمن ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا گویا کہ اس کے سینے میں میرا بھی بغض ہوگا، اور جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا اس کے سینے میں میری محبت ہوگی۔ تو یہ علامت بیان فرمائی، تو گویا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی انداز سے بات کر رہے ہیں کہ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ کا، اس کے رسولوں کا، و جبرائیل و میکائیل، و جبریل و میکال، میکائیل یہ مختلف روایتیں ہیں، سب طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ان جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے کہ جو میرے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، جو ان سے کفر کرتا ہے، تو میں ایسے کافروں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بلکہ یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے، جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، آیات بینات، کھلم کھلا نشانیاں ہیں، یعنی اس کا تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو صداقت پر مبنی کتاب ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ انکار کرنا کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، یہ تو گویا کہ ایک بہانہ ہے، یہ تو ایسی کھلم کھلی کتاب ہے کہ جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات بینات کو، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اس کا انکار کرتے ہیں فاسق، اس کا انکار فاسق ہی کرتے ہیں۔ اور فاسقین کے بارے میں ہر مولانا کفیل خان صاحب فرمانے لگے کہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمہ کرتے ہیں فاسق کا، وہ کہتے ہیں کہ بدماش ہی اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ بدماش کہتے ہیں کہ جس کا معاش جو ہے نا خیانت پر مبنی ہو، جس کا معاش جو ہے نا کرپشن پر مبنی ہو، بدمعاش، بری معاش والا۔ جب اس کی روزی روٹی بری ہوگی، لقمہ حرام کا جائے گا نا اندر، تو پھر اچھے افعال سرزد نہیں ہوتے، برے افعال ہی سرزد ہوں گے۔ تو اس کا جو انکار کرتے ہیں کون ہے؟ وہ فاسق ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان کی تو یہ حالت ہے کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا، یہ یہودیوں نے جب بھی عہد کیا، پختہ عہد کیا اللہ سے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اس کو پس پش ڈال دیا، ایک فریق نے ان میں سے پس پش ڈال دیا، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ہی بے ایمان ہے، یہ یہودیوں کی اکثریت ہی بے ایمان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرنے والے ہیں، لما معہم، جو ان کے پاس کتاب ہے تورات، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پس پش ڈال دیا ایک فریق نے جو اہل کتاب کا ہے، اہل کتاب کے ایک فریق نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ اللہ کی کتاب کو پشتوں کے پیٹھ ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں، چونکہ تورات کے اندر تو ساری نشانیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ساری نشانیاں، حتیٰ کہ حضور کے صحابہ کی نشانیاں موجود تھیں کہ جو آخری نبی آئیں گی ان کے یہ علامتیں ہیں، اور ان آخری نبی کے جو ساتھی ہوں گے ان کی یہ علامتیں۔ تو یہ گویا کہ اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے کتاب اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اور یہ کر رہے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ کہ جیسے یہ جانتے نہیں، حتیٰ کہ جاننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ کو برحق ہونا ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ صرف اور صرف یہ بہانہ ہے کہ ہر جبرائیل اگر یہ کتاب لے کر نہ آتے، اگر کوئی اور فرشتہ لے آتا تو ہم ایمان لے آتے، یہ صرف اور صرف بہانہ ہے۔ یہ ساری کتاب پڑھ کے اور آپ کو برحق پہچان کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔